دیکھ اسی طرح جمعے کے دن جمعہ مبارک دینے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ خیال ہے کہ جمعہ جب سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جمعے کی فضائل بیان کیے، جمعے کے احکامات نازل ہوئے، جمعہ شروع سے ہی برکت والا دن ہے، اور جمعے کے لیے بارے میں آیا کہ یہ یوم العید ہے، عید کا دن بھی ہے۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی عید کا دن رہا ہے، برکت والا دن رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں۔ بے شک یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور برکتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اب کچھ سالوں سے ایک رواج پڑ گیا کہ جمعہ مبارک کا میسیج چلتے ہیں، بالمشافہ لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اندر مبارکباد دی جاتی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سنت متواصرہ۔ سنت متواصرہ کیا ہوتی ہے؟ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور وہ سنت متواصرہ کہلاتی ہے۔ تو سنت متواصرہ ایک محکم اور یقینی اور ایسی چیز ہے، اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے دین کی بھی بھلائی، دین میں بھی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوتی، کوئی چیز نئی شامل نہیں ہوتی، اور دین کے معاملات میں بھی عمل ہوتا رہتا ہے۔ سنت متواصلہ وہ چیز ہے جو کہ شروع سے چلتی آ رہی ہے، لوگوں نے کوئی اس کے اندر چینجز نہیں کی۔ تو یہ جمعہ مبارک دینا کے کچھ سالوں سے شروع ہوا، اور اس طرح سے لوگوں میں شروع ہو گیا جیسے ہم عید کی مبارکباد دیتے ہیں، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہیں، اس طرح سے رائج کر دیا گیا۔ تو یہ بھی اگر اس نیت سے جیسے عید کی مبارکباد دی تھی، تو یہ بھی دین میں اختراع ہو جائے گا، دین میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں، کیونکہ مبارک دین ہے، برکت والا دین ہے، اس کو انشاء یعنی کہ دعائیہ نیت سے، انشائیہ جملے کی نیت سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جمعۃ المبارک کی رحمت عطا فرمائے، جمعۃ المبارک کی برکت عطا فرمائے، بطور دعا تو یہ جملے کہا جا سکتا ہے۔ تو بھی یہ دین میں اختراع نہیں ہوگی، کیونکہ تو جو شخص کہے اس کو یہ نیت رکھنی چاہیے، یا جملے وہ ادا کرنے چاہیے جس سے یہ شائبہ نہ ہو کہ جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی یہ مبارکباد دی جا رہی ہے۔ تو عام طور سے یہ کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو جمعہ المبارک کی برکات عطا فرمائے، یا جمعے کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے، جمعے کی رحمتیں آپ کو عطا فرمائے، اس طرح کے جملوں سے کہہ دیا جائے تو کوئی میں مذائقہ نہیں۔ یہ دعائیہ جملے ہو جائیں گے، دعائیہ جملے کسی کو بھی کسی بھی وقت کہے جا سکتے ہیں۔ یہ دین کا حکم بھی ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں کرو، اچھی دعائیں کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے، جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق کا راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید بھی بہت ظاہر بالکل کلیئر یہ بات کر رہا ہے، جو رسول کے خلاف کرے، جو رسول کی سنت کے خلاف کرے، اور بیسیکلی اور تو وہ سب بتا چلا کہ جو رسول کی سنت کے خلاف چل رہا ہے، اور رسول کی سنت پہ صحابہ کرام بھی اسی طریقے پہ چلتے تھے، تابعین بھی اسی طریقے پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کی سنت، صحابہ کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہی بھلائی ہے، اور یہی دین ہے۔ فرمایا جو اس راہ سے الگ چلے گا وہ ہم اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال پہ چھوڑ دے گا۔ تو سنت متواصلہ ایک ایسی چیز ہے جو شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور تمام لوگوں کا، مسلمانوں کا اس پہ اجماع چلتا آ رہا ہے کہ اسی طرح سے چلے گی۔ اس کو نئی چینج کر دینا، اس میں دین میں اختراع والی بات آ جائے گی جو کہ درست نہیں ہے۔ اور ہماری لیے وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، فَعَلَيْكَ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تمہارے لیے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنتیں بہتری ہے۔ میری سنت پہ چلو، خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو، یعنی صحابہ کرام کی سنت پہ چلو، خلفائے راشدین کی چلو، صحابین تبع تابعین کی سنت پہ چلو۔ جب ان سے ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کے اندر چینجز کرنا جو دین میں اختراع ہی ہوگا، اور جو دین میں اختراع کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو دین کے راستے سے ہٹے گا اس کے لیے آپ کو بتا دیا گیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو صحیح طور سے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔